اچھا جی، آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 3-4 سال میں پاکستان کے ساحلی علاقوں خاص طور پر کراچی شہر کو کئی بڑے سمندری طوفانوں کا خطرہ جو ہے وہ رہا ہے۔ اکثر ہم ذکر بھی کرتے ہیں، بڑے عجیب و غریب نام بھی ہوتے ہیں۔ حکام نے ہنگامی تیاریاں کیں، کئی بار کئی علاقے خالی بھی کرائے گئے، ان کی ایویکویشن ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کسی طوفان نے خدشات کے مطابق نقصان نہیں پہنچایا۔ اب ایک بار پھر ایسی ہی وارننگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کیا ہے کہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں بحری عرب کا ایک طوفان پاکستان کا رخ کر سکتا ہے، اور یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے، کیا تیاری رکھنی چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ یو نو ہو وی آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ ٹو، چیف منسٹر سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یونیک نام بھی ہوتے ہیں ہر دفعہ طوفان کے۔ تو ایک تو سردار صاحب، کیا اس کا نام ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہمارے ساحلی علاقوں کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ابھی تک وہ اتفاق سے لو پریشر بھی نہیں بنا۔ لو پریشر بننے کے بعد کوئی چوتھی پانچویں سٹیج پہ جائے سائیکلون بنتا ہے، یعنی لو پریشر، پھر ویل مارک لو، پھر ڈپریشن، پھر ڈیپ ڈپریشن، پھر سائیکلون۔ تو ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ بنے گا بھی کہ نہیں، کیونکہ اتنے فیوریبل ویسے بائی دا وے سیزن تو ہے، یہ پوسٹ مانسون سیزن جو ہوتا ہے اکتوبر نومبر، ان دو میں بھی دوبارہ ڈپریشن یا سائیکلونز بنتے ہیں ان ایریاز میں۔ اور کلائمیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جو مئی اور جون کے سائیکلونز کے مقابلے میں ان کا ٹریک زیادہ ویسٹ ورڈ رہتا ہے، اومان کی طرف جاتا ہے، آتی ہے، اور بنا تو مطلب اس کا زیادہ چانس کے کنڈیشن میں ابھی بھی لیئرز دیکھ رہا تھا، تو کوئی بھی ماڈل پاکستان کے ساحل کے قریب تو نہیں لا رہا۔ مجھے تو کنفرم نہیں لگتا بن جائے سائیکلون، زیادہ سے زیادہ ڈپریشن بنتا ہے اور زیادہ عمان کی طرف جانے کے چانسز ہیں۔ اچھا، تو بیسکلی obviously این ڈی ایم اے کی طرف سے وارننگ تو آ گئی، لیکن آپ کی نظر میں، آپ کی ایکسپرٹیز میں یہ کوئی اتنا ہماری طرف ہمیں خطرہ نہیں ہو سکتا، اس سے ہماری طرف نہ آئے گا، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہم صحیح سمجھے، بیکاز obviously ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا ایزی کر دیں لوگوں کو، ورنہ ایک خطرہ ہمیشہ رہتا ہے ہمیں۔ ابھی تک وہ بپر جوئے جو تھا پچھلے سال والا، وہ بھی یاد ہے، جس کے انتظار میں ہی بیٹھے رہے، الحمدللہ وہ اس طرح آیا نہیں۔ جی میں بتا رہا ہوں، کنڈیشنز آپ کو پتا ہے کہ ہر اصل میں یہ ہے کہ 2 دن پہلے، یعنی کچھ ماڈلز، گلوبل ماڈلز ایسے ہیں جو 15-20 دن کی فورکاسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر 6 گھنٹے بعد ماڈل کا نیا رن آ جاتا ہے، نئے ڈیٹا کی بیس پہ وہ نیا رن چلاتے ہیں اور نیا ماڈل آ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ چاروں، یعنی دن میں 4 رنز ان کے ہوتے ہیں، تو چاروں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو کسی ایک پہ آپ وہ دیکھ کرنا تو فوری طور پہ کسی مطلب کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ ہاں بس اس نے آنا ہی آنا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کنڈیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اب میں اس وقت کی کنڈیشنز کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی کنڈیشنز کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ یہ سائیکلون بھی بنے، اور اگر بنا بھی تو زیادہ امکان، یعنی 70 سے 80% امکان یہ ہے کہ عمان کی طرف جائے گا۔ اپر ایئر کی جو ونڈز ہوتی ہے نا، بیسیکلی وہ اس وقت اس طرح سے ان کا پیٹرن ہے۔ اچھا، اب اوور آل ہم موسم کی بھی بات کر لیں۔ سردار صاحب، موسم میں تبدیلی کب تک آبزرو کی جا سکے گی ملک کے مختلف علاقوں میں؟ دیکھیے، وہی اکتوبر کے، یعنی کوئی مڈ آف اکتوبر کہہ لیں، یا اکتوبر کے تیسرے ہفتے سے جا کے تھوڑی بہت خنکی شروع ہوتی ہے شمالی علاقہ جات میں نا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی تو دن میں کافی تیز دھوپ ہوتی ہے، اور رات کی البتہ خنکی جی شروع ہو جاتی ہے اکتوبر کے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں اس سے، یا پھر نومبر میں جا کر۔ اور ادھر آپ نے کراچی میں دیکھا، یہاں تو دوبارہ سے جیسے اکتوبر روایتی طور پہ گرم ہوتا ہے، تو پچھلے 3 دن سے تو کافی گرمی پڑ رہی ہے۔ تو اگلا ہفتہ کراچی میں، یہ نہیں اگلے ویکینڈ تک یا منڈے تک، یہ 38-39 اسی رینج میں رہنے کا امکان ہے ٹیمپریچر کراچی میں۔ یہاں تو گرم موسم ہے، اور یہاں تو ہم کوئی مڈ آف نومبر سے پہلے نہ کوئی ایسا اس میں بہتری تو کوئی خاص وہ نہیں کر سکتے، ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ جی جیسے کہ بہت شکریہ سردار صاحب، اور ہم بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے کیونکہ ہم آئین میں رہتے ہیں کہ آپ بتائیں ہمارا موسم کب بدلے گا۔ لیکن ایک جگہ جس کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے امریکہ کی ریاست فلوریڈا، جہاں صدی کے طاقتور ترین سمندری طوفان ملٹن کا خطرہ ہے، اور طوفان جو ہے وہ لگ ایسا رہا ہے کہ جمعرات کو وچ از ٹمورو ریاست سے ٹکرانے کا اندیشہ بھی ہے، اور مختلف علاقوں سے لوگوں کو ایویکویٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور کاروبار وغیرہ جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے ان کو بچانے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ وہ سینڈ بیگز رکھے جا رہے ہیں، شیشے کور کیے جا رہے ہیں،
اور طوفان ملٹن ٹیمپا کی جانب بڑھ رہا ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سمندر میں لہریں 15 فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں. سو فلوریڈا میں کوئی بہت ہی یونیک فنومنا نہیں ہے سمندری طوفان, لیکن اس میں بھی یہ ایک صدی کا سب سے خطرناک طوفان قرار دیا جا رہا ہے. ہاں ایبسلیوٹلی. تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو گلوبلی جو ہے وہ موسم عجیب و غریب ویسے تو اب کچھ سالوں سے ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا جی, ایک اور فنومینا ویل ہم اس کو کیا کہیں کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ جی جہاز آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہو اور آپ جب ایئرپورٹ پہنچیں تو آپ کو یہ پتا چلے کہ جہاز جو ہے وہ 2.5 گھنٹے پہلے اڑ چکا تھا اور آپ کی فلائٹ کا ٹائم صحیح ہو, مطلب آپ صحیح ٹائم پہ پہنچے سے آئے ہو, آپ اپنے ٹائم سے آئے ہو کہ میں 2-3 گھنٹے پہلے ہی آ رہا ہوں, لیکن آپ کے آنے سے پہلے فلائٹ خداحافظ ہو چکی ہو. تو یہ ہوا ہے کدھر جی؟ ٹورانٹو میں. اور یہ ہوا ہے, یہ تصور بھی کر لیا, اور 2.5 گھنٹے پہلے جہاز اڑ چکا تھا. آپ پر کیا بیتے گی یہ تو آپ ہی جانیں گے, یہ ہم سب محسوس کر سکتے ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھی ہیں طارق ابوالحسن, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ نت نئے طریقے کون ایجاد کر رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے طارق صاحب, السلام علیکم. ہمارے ساتھی ہیں, ایویشن کے معاملات دیکھتے ہیں. طارق صاحب, فلائٹ لیٹ ہونا سرٹنلی معمول کی بات ہے, اب پی آئی اے والے اتنی پرواہ بھی نہیں کرتے, لیکن ایسا کیا تھا کہ طیارہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی لے کر اڑ گئے؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس طیاروں کی شدید کمی ہے, اسپیئر پارٹس بر وقت دستیاب نہیں ہے. کوئی جہاز ٹیکنیکل ہوتا ہے, کوئی فنی خرابی ہوتی ہے تو طیارہ لمبے عرصے کے لیے گراؤنڈ ہو جاتا ہے اور فلائٹ کے لیے بر وقت دستیاب نہیں ہوتا. تو اب ہم جو پی آئی اے کی ٹورنٹو فلائٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پی آئی اے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پرواز کراچی سے روانہ ہوتے ہوئے ہی پہلے سے ہی پلان تھا کہ یہ 2.5 گھنٹہ پہلے آپریٹ ہوگی, اور کراچی سے بھی یہ 2.5 گھنٹہ پہلے گئی تھی اور اس بارے میں بتا دیا گیا تھا. جب یہ فلائٹ ٹورنٹو پہنچی ہے تو فلائٹ کے پہنچنے سے پہلے ہی تمام پیسنجرز کو آگاہ کر دیا گیا تھا. یہ کہنا ہے پی آئی اے ترجمان کا کہ پرواز جو ہے وہ 2.5 گھنٹے پہلے روانہ ہوگی, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پی آئی اے کے پاس طیارے کی کمی تھی. اس طیارے نے جو فلائٹ کرنی تھی اس کو واپس آ کر ایک اور فلائٹ پر جانا تھا, اس لیے فلائٹ شیڈول کو مینٹین کرنے کے لیے اس پرواز کو کراچی اور ٹورنٹو دونوں جگہ سے 2.5 گھنٹے پہلے آپریٹ کیا گیا. اچھا, تو پھر یہ بتائیے گا کہ اوبویسلی ظاہر ہے کہ اس حرکت سے مسافر جو تھے وہ بالکل ہی خوش کون ہونا, کس نے ہونا تھا, تو انہیں سخت شکایت ہیں. تو جب ایئر لائن یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پہلے ہی سب کو انفارم کر دیا تھا, تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کس طرح انفارم کیا جاتا ہے؟ کیا ان کو ایس ایم ایس, ای میل وغیرہ یہ سب کچھ کرتے ہیں, یا پھر خود پیسنجرز کو کنفرمیشن لینا چاہیے؟ کیونکہ ہمیشہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بکنگ کسی اور نے کرائی ہوتی ہے تو فون نمبر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بھی کسی اور نے اپنی دی ہوتی ہیں, نوٹ آف دا پیسنجر, جیسے بزرگ وغیرہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. جی, پی آئی اے 3 طریقے سے مسافروں کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے اپنی فلائٹ کے لحاظ سے. سب سے پہلے تو انہیں ٹیلی فون کالز کی جاتی ہیں, دوسرے نمبر پہ ان کو ایس ایم ایس کیے جاتے ہیں, اور تیسرا اگر ای میل ایڈریس موجود ہو تو ای میل بھی کیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں متعدد دفعہ جو ہے وہ فون کر کے کنفرمیشن کی جاتی ہے کہ پیسنجرز کو جو ہے وہ اطلاع مل گئی ہے یا نہیں ملی ہے, اور باقاعدہ اس کی ایک لاگ بک تیار ہوتی ہے جس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ پیسنجر سے رابطہ ہوا یا نہیں ہوا. اس فلائٹ کے اندر اور مجموعی طور پر ایک مشکل صورتحال یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ اپنا صحیح ٹیلی فون نمبر نہیں لکھا پاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مسافر اپنی بکنگ کراتے ہوئے ایئر لائن کے پاس اپنا صحیح نمبر درج کریں تاکہ انہیں اگر فلائٹ میں کوئی تبدیلی ہے تو اس سے بر وقت آگاہ ہو سکیں. دوسری ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ ٹریول ایجنٹس کے ذریعے جو بکنگز ہوتی ہیں اس میں ٹریول ایجنٹس جو ہے وہ خود اپنا نمبر ڈال دیتے ہیں, کیونکہ بعض وقت پیسنجر کی طرف سے ٹیلی فون نمبر دستیاب نہیں ہوتا ہے. تو جب کال جاتی ہے تو ٹریول ایجنٹ کو جاتی ہے, اور ٹریول ایجنٹ کی پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیسنجر کو بتائے, اور کوتاہی بعض وقت ٹریول ایجنٹ کے اینڈ پہ بھی ہوتی ہے کہ بر وقت پیسنجر کو نہیں بتایا جاتا, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فلائٹ کے متعلق اطلاع نہیں ہوتی ہے. یہ ٹریول ایجنٹ والا بھی مسئلہ ہوتا ہے ایکچولی. ٹریول ایجنٹ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا, ٹائم زون کوئی اور ہوتا ہے, ٹریول ایجنٹ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں انفارم کرتا, بٹ یا مسافر رل جاتے ہیں ایسے میں. بٹ آئی ونڈر کہ پی آئی اے would they have gone to any lengths کہ متعدد دفعہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طرح بتا دیں کہ 2.5 گھنٹے جہاز پہلے ہو رہا ہے. ہاں, یہ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ ہے اور مطلب اتنا آپ ٹورانٹو سے پاکستان آ رہے ہیں, اتنی لمبی فلائٹ, تو
خود بھی چکنے ہو جائیں اور تھوڑا سا پتہ کرتے رہیں ایز اٹ از. ہمارا یوزلی ہوتا پتہ کیا ہے کہ لوگ لیٹ پہ فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاز تو جی لیٹ ہی ہوگا تو ہم پتہ کر لیں. Sure, but when you are traveling 24 hours پہلے سے آپ اس زون میں تو آ جاتے ہیں نا کہ you are going to be traveling. کیونکہ یہ بڑا ریئر فینومینا ہے کہ جہاز جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے اڑ جائے. میرے ساتھ 2 بار ہو چکا ہے تب ہی ریئر نہیں. Can you imagine what a lightning striking twice happened to me?